بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ قرآن پاک شروع کرتے وقت اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں چوتھے سبق میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے احکامات کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ درپیش ہوتا ہے کہ صاحب کتاب نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے احکامات کو تجوید کے باقی مسائل سے پہلے کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے استعاذہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ سے پناہ طلب کی جاتی ہے شیطان مردود سے۔ اور قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے سوائے سورہ برات کے، اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے احکام کو تجوید کے باقی مسائل سے پہلے بیان کیا ہے، کیونکہ مسائل تلاوت ہی میں جاری ہوتے ہیں۔ کون سے مسائل؟ جو تجوید کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے تلاوت ہی میں جاری ہوتے ہیں، اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا جب وجود ہو جائے گا تبھی قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کی تصحیح بھی کی جائے گی اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ اسی لیے صاحب کتاب نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو بیان کیا ہے پہلے۔ استعاذہ کے بارے میں یعنی اعوذ باللہ کے بارے میں 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز محل استعاذہ ہے، دوسری چیز الفاظ استعاذہ ہے، اور تیسری چیز حکم استعاذہ ہے، چوتھی چیز کیفیت استعاذہ، اور پانچویں چیز فائدہ استعاذہ۔ ہمیں آج کے سبق میں پہلی 2 چیزیں ملحوظ نظر رکھنی چاہیے، یعنی محل استعاذہ اور الفاظ استعاذہ۔ محل استعاذہ کے معنی آتے ہیں کہ استعاذہ کا محل ہے کیا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا محل ہے کیا، کہاں پڑھی جائے گی اعوذ باللہ؟ تو اس کا جواب ہے کہ اعوذ باللہ کا محل ابتدائے تلاوت ہے، یعنی جب بھی آپ تلاوت شروع کریں گے اس وقت اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ اب یہ تلاوت کرنا سورت کے شروع سے ہو یا پھر سورت کے بیچ سے ہو وہ بات الگ ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ کا محل ابتدائے تلاوت ہے، یعنی اعوذ باللہ جو ہے وہ صرف قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے پڑھی جائے گی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں پڑھی جائے، تو اس کا جواب یہ ہے قرآن کریم کی جو آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو پناہ طلب کر لیں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس آیت کریمہ میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جو لفظ ہے یہ محل استعاذہ ہے، یعنی جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں گے شروع کریں گے تبھی آپ کو اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ دوسری چیز ہے الفاظ استعاذہ، یعنی استعاذہ کے الفاظ ہیں کیا؟ یاد رہے استعاذہ کے الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے جو عام طور پر مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی الفاظ استعاذہ کے۔ جون سا چاہو استعاذہ اختیار کر سکتے ہو۔ یہاں بھی ایک سوال درپیش ہوتا ہے
کہ جو استعاذہ کے الفاظ ہیں یہ متعین کیوں نہیں ہیں، ان میں اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ یعنی چاہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، اعوذ باللہ القوی من الشیطان القوی پڑھ لیا جائے، اعوذ باللہ القادر من الشیطان القادر پڑھ لیا جائے، یہ اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی ما قبل کی میں جو آیت پڑھی گئی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس آیت میں قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ فاستعذ کے ہیں، یعنی جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں تو استعاذہ پناہ مانگ لیں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی اللہ سے پناہ طلب کریں گے شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں استعاذہ کا حکم بیان کیا گیا ہے، استعاذہ کے الفاظ بیان نہیں کیے گئے ہیں، یعنی یہاں یوں کہا گیا ہے کہ استعاذہ طلب کریں، یوں نہیں کہا گیا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ہی پڑھنا ہے۔ باقی یہ کہ ہم جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ دو جگہ سے لیے گئے ہیں، ایک تو لفظ اعوذ جو ہے یہ قل اعوذ برب الفلق سے مان لیا جائے، قل اعوذ برب الناس سے مان لیا جائے، یا جیسا کہ 18ویں پارے میں ہے قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، تو وہاں سے مان لیا جائے، لفظ اعوذ وہاں سے لیا گیا ہے، اور باللہ من الشیطان الرجیم یہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سے لیا گیا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا، اس کو یاد کر لیں، اس کو سمجھیں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔